آج ہم سبق کا آغاز ان اصطلاحات سے کر رہے ہیں کہ جن اصطلاحات کی بنیاد پر دورہ تفسیر القرآن پڑھایا جائے گا اور آپ حضرات کو اس سے آگاہی حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اصطلاح کس کو کہتے ہیں، اصطلاح کا معنی کیا ہے۔ تو اصطلاح کا معنی ہے جی کسی مخصوص جماعت، گروہ، طبقہ، ان کا کسی مخصوص چیز پہ اکٹھا ہونا اور جمع ہونا، اس کو کہتے ہیں اصطلاح۔ کسی مخصوص قوم، جماعت، طبقہ، اس کا کسی چیز پہ اکٹھا ہونا اور جمع ہونا، یہ اصطلاح کا معنی ہے۔ اب میں اس کو ذرا آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہے، لغت کے اندر اس کا ایک معنی ہے، مفہوم ہے۔ اب اسی لفظ کو کوئی مخصوص جماعت یا مخصوص طبقہ وہ کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور وہ سب متفق ہیں کہ یہ اب اس معنی میں بولا جائے گا۔ اب جب اس طبقے اور جماعت کی بات ہوتی ہے اور وہ لفظ بولا جاتا ہے تو پھر وہی معنی مراد ہوتا ہے جو انہوں نے خود بنایا ہوا ہے۔ مثال سنیں اس کی، اسم۔ اسم، اب اسم کا لفظ یہ جب آپ لغت میں تلاش کریں گے نا تو اس میں اس کا معنی ہے نام۔ نام، آپ کا اسم شریف کیا ہے بولتے ہیں نا۔ تو یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، وہ ایک بندے سے کسی نے پوچھا، وہ بندہ تھا دیہاتی قسم کا، کہ آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اسم کیا ہوتا ہے اور شریف کیا ہوتا ہے۔ کہتا ہے مجھے اسم شریف کا تو پتہ نہیں، البتہ درود شریف سننا ہے تو وہ میں بتا دیتا ہوں۔ تو اسم کا لفظ جب بھی آپ لغت تلاش کریں گے تو وہاں لکھا ہوا ہوگا نام۔ یہ تو ایک معنی ہو گیا اس کا۔ اب یہی لفظ یہ جب علماء نحو یا علماء صرف جنہوں نے ایک علم مدون کیا ہے، بنایا ہے صرف کا یا نحو کا، جب آپ ان سے پوچھیں گے نا کہ اسم کیا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہیں گے نام، وہ کہیں گے اسم بتائیں کیا ہوتا ہے۔ ما دل علی مانن فی نفسہ
غیر مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثہ پڑھا ہے آپ نے؟ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی مستقل ہے اور اس کا 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ اقتران اور ملاپ نہ ہو۔ تو یہ اب فرق معلوم ہو گیا آپ کو۔ یہ ایک اصطلاح ہے ان کی اپنی بنائی ہوئی، علماء نحو نے یہ اپنی اصطلاح خود بنا لی ہے، وہاں لفظ معنی اور ہے، ان کے زبان میں معنی اور ہے، اس کو کہتے ہیں اصطلاح۔ سمجھ آ گئی آج آپ کو؟ جی تو میں نے آسان کر کے سمجھا دیا ہے کہ اصطلاح کا معنی کیا ہے۔ تو اب ہم جب چلیں گے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آتی رہے گی کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ اصطلاحات ضروری ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ اصطلاحات یہ ہمارے حضرت نے تفاسیر کی روشنی میں بہت ساری تفاسیر ان کو دیکھ کر اور ان سے اخذ کر کے خود ان سے لے کر یہ اصطلاحات یہ خود حضرت نے قائم کی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بنائی ہیں، خود بنائی نہیں ہیں، تفاسیر میں موجود تھیں متفرق مختلف طریقوں سے، پھر ہمارے حضرت نے وہ جمع کر دیں۔ اور جب بھی حضرت قرآن پڑھایا کرتے تھے تو اس سے پہلے یہ اصطلاحات ضرور پڑھایا کرتے تھے اور یہ اصطلاحات بتایا کرتے تھے۔ ان اصطلاحات کی روشنی میں قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے اور انتہائی مفید بھی ہے، اور پورے قرآن کو آپ جو ہے نا وہ ایک مٹھی میں بند کر سکتے ہیں، جیسے چیز کو مٹھی میں بند کیا جائے تو قرآن آپ کو سینے میں اس طرح محفوظ ہوگا ان اصطلاحات کی روشنی میں کہ آپ کو صورتیں اور ان کے مفاہیم اور کیا مضمون بیان ہوا ہے وہ سارا چند مخصوص لفظوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جی اصطلاح اول لکھیں جی، اصطلاح اول دعوی صورت۔ صورت کا دعویٰ پہلے میں اس کی الفاظ لکھوا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں گا۔ لکھیں جی، صورت کا وہ مرکزی مضمون، دعوی صورت، صورت کا وہ مرکزی مضمون جو پوری صورت کے لیے بمنزلہ محور اور بنیاد کے ہوتا ہے۔ اور پوری صورت کا تعلق اسی مضمون کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی مثال تخم اور بیج کی طرح ہے۔
تخم اور بیج کی طرح ہے۔ کبھی یہ دعویٰ ایک ہوتا ہے اور کبھی متعدد۔ اور کبھی صورت میں دعوے کا تکرار ہوتا ہے۔ بس یہ عبارت مکمل ہو گئی۔ ہمارے حضرت کی رائے یہ ہے اور ہمارے حضرت کا ذہن یہ ہے کہ قرآن کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں میں الگ الگ جو صورتیں ہیں قرآن کی، بقرہ ایک الگ صورت ہے، نساء ایک الگ صورت ہے، آل عمران ایک الگ صورت ہے۔ تو یہ جو اللہ نے صورتوں کو تقسیم کیا ہے، تقسیم فرمایا ہے، اس تقسیم کی بنیاد وہ اس بات پہ ہے کہ ہر صورت کا ایک الگ الگ دعویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دعوے کو منوانے کے لیے اور اس دعوے کو پیش کرنے کے لیے ایک صورت نازل فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ مانو۔ پھر ایک اور صورت آتی ہے، اس میں ایک نیا دعویٰ ہوتا ہے۔ تیسری صورت ہے، اس میں ایک نیا دعویٰ ہے۔ تو یہ اس طرح صورتیں الگ الگ ہوتی جاتی ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک خطیب مبلغ وہ تقریر کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ اب وہ بیان کرنے والا تو ایک ہی ہوتا ہے، وہ خطیب ایک ہی ہے، لیکن اس کی جو تقریریں ہوتی ہیں وہ مختلف موضوعات پہ ہوتی ہیں۔ کبھی وہ توحید باری تعالیٰ پہ، کبھی شان رسالت پر، کبھی عظمت صحابہ، کبھی اصلاح معاشرہ۔ ضرورت کے مطابق وہ بیان مختلف ہوتے ہیں۔ تو ہر تقریر دوسری سے مختلف۔ تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آج کس موضوع پر بات ہوئی ہے، تو لوگ پوری تقریر میں سے وہ مرکزی مضمون نکال لیتے ہیں کہ آج بھائی توحید پہ بات ہوئی ہے، آج رسالت پہ بات ہوئی ہے، آج ختم نبوت پہ بات ہوئی ہے۔ تو ہر تقریر دوسرے سے الگ ہوتی چلی گئی، یہ اس موضوع پر ہے، یہ اس پر ہے، یہ اس پر ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مختلف باتیں منوانا چاہتے ہیں تو صورتیں اتارتے ہیں، صورتیں نازل کرتے ہیں، یہ مانو، یہ مانو، یہ مانو، یہ مانو۔ تو پھر ہر ایک کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، ہر صورت کا ایک الگ مرکزی مضمون، پوری صورت کا تعلق اسی مضمون کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو تلاش کرنا، دیکھنا کہ کون سا دعویٰ ہے، یہ بڑی گہرائی کا کام ہے۔
آسانی سے معلوم نہیں ہوتا، مشکل ہے۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اور پھر دعوے کی مثال نہیں ہے، اس بات کی مثال ہے کہ اس کی تلاش مشکل ہے، بڑی گہری نظر چاہیے اس کے لیے۔ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ موجود ہے، جنہوں نے دورہ حدیث کیا ہوا ہے لڑکوں نے کچھ، انہوں نے وہ حدیث پڑھی ہوئی ہے، اور جنہوں نے نہیں کیا ہوا تو شاید سنی ہوگی، اور اگر سنی بھی نہیں ہے تو پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ حضرت خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک خاص مجلس ہوتی تھی، مجلس مشاورت، جن سے وہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ اس میں موجود ہیں، بڑے بڑے کبار صحابہ، بڑی اونچی رائے والے، سمجھ بوجھ والے، عمر والے وہ موجود ہوتے تھے۔ انہی لوگوں میں ایک شخصیت تھی، صحابی رسول ہیں، میرے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ بھی اس مجلس کے اندر موجود رہتے تھے، اور حضرت عمر نے ان کو بھی اس مجلس میں رکھا ہوا تھا۔ اب ان کی عمر کتنی ہے، اور تو آپ سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور آخری حج کے لیے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد پھر صرف آپ 83 دن زندہ رہے، بس اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں بالغ ہونے کے قریب تھا۔ میری عمر وہ تھی کہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 14 یا 15 سال ہی عمر ہوگی، اتنی ہوگی۔ تو یہ وہ وقت تھا ان کی عمر کا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 2 سال رہی، 2 سال 6 مہینے، تو ان کی عمر 14 سے 15 16 ساڑھے 16 سال ہو گئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت منعقد ہو گئی، اور وہ خلیفہ بن گئے۔ تو ان کی عمر ہے 17 سال، ساڑھے 16 17 سال۔ یہ کیا عمر ہوتی ہے جی؟ تو یہ ان صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے مجلس مشاورت میں، جہاں 60 سال، 50 سال، 40 سال کے صحابہ، بڑی عمر والے، ان کے ساتھ یہ بھی تشریف فرما ہوتے تھے، اور حضرت عمر فاروق ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، علم، دین، اس کا تعلق عمر سے زیادہ علم سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ چھوٹوں کو دے دیں تو وہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اور بڑوں کو نہ دیں تو وہ بھی چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ عمر کے ساتھ تجربے تو آتے ہیں، یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن یہ اللہ کی خداداد چیز ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں جس عمر میں نواز دیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علم کے لحاظ سے بڑے راسخ تھے، اور خاص طور پہ قرآن کا علم، ان کو بہت زیادہ اللہ نے اس میں سے حصہ عطا فرمایا تھا، قرآن کا علم۔ تفسیر بھی بڑی انہوں نے کی ہے قرآن کی، آپ دیکھیں گے وقتاً فوقتاً تفاسیر ان کی اور ان کی باتیں انشاءاللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنے پاس بٹھاتے تھے اس خاص مجلس میں، جہاں بڑی چیزوں کے فیصلے ہونے ہیں، حکومت کے معاملات اس میں سوچے جانے ہیں۔ صحابہ کرام جو بڑے بڑے صحابہ تھے،
ان کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوا کہ ہم بڑے بڑے ہیں اور ہماری عمریں بھی بڑی ہیں، تجربہ بھی بڑا ہے، علم بھی بہت ہے، ہمارے بچے جو ہیں نا وہ اس عمر کے ہیں جس عمر کے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اور حضرت عمر ان کو ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ اپنی کم عمری کی وجہ سے کوئی ایسا مشورہ دے دیں کہ جس کی وجہ سے کوئی حضرت عمر اس پہ عمل کر لیں اور کہیں کوئی معاملے میں کمی نہ رہ جائے۔ یہ ان کے ذہن میں ایک بات آئی، تو بات جب آتی ہے تو زبان پہ بھی آ جاتی ہے۔ حضرت عمر کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا چلو اس کا بھی کر لیتے ہیں۔ سمجھدار بہت تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی اللہ نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی۔ تو ایک دن بیٹھے ہیں صحابہ کرام سارے بڑے بڑے، تو حضرت عمر نے اچانک ایک بات کی، فرمایا کہ ایک سورت ہے قرآن کی، اس کے بارے میں نے پوچھنا ہے آپ سے کہ اس میں اللہ نے کس چیز کا ذکر کیا ہے، اس سورت کا مجھے آپ دعویٰ بتائیں۔ دعویٰ، وہ بات میں نے دعوے پہ چلائی تھی کہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سورت میں۔ صحابہ نے عرض کی امیر المومنین بتلائیے وہ کون سی سورت ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے ایک سورت پڑھی جی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان۔ اس کا بتائیں کہ اس میں اللہ کیا ذکر کرنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی، کچھ نے کہا کہ امیر المومنین اس میں اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے پیغمبر ہم کامیابی عطا کریں گے، لوگ اسلام میں داخل ہوں گے اور اسلام کو اللہ بڑی ترقی عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، کوئی اور بولے جی۔ ایک اور شخص بولا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے پیغمبر کو تسبیح، پاکی اور حمد، تعریف کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہی الفاظ ہیں جو سورت سے سمجھ آ رہے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ کچھ خاموش رہے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس آپ بتلائیں کہ اللہ اس سورت میں کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ بتلائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فوراً بولے میری جو رائے ہے نا ناقص، وہ فرمانے لگے اس میں مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ اس صورت میں اپنے نبی کی موت کی خبر دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میرے پیغمبر کا وقت قریب آن پہنچا ہے اور آپ اب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ صحابہ حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ کہیں نہ موت کا ذکر ہے، نہ دنیا سے جانے کا ذکر ہے، اور نہ کوئی ایسی بات ہے جو سورت میں موجود ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا عبداللہ ابن عباس بتلائیے آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس میں حضور کی موت کا ذکر ہے؟ ہمارے ہوتے نا آج کل والے، تو یہ تو پہلے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے موت اور نبی، سمجھ آ گئی؟ موت اور نبی، توبہ توبہ توبہ، یہ تو گستاخی ہو گئی ہے۔ پیغمبر پر کے لیے موت کا لفظ استعمال، نہ جی پردہ فرما گئے ہیں کہتے ہیں نا لوگ جی، کیا کہتے ہیں پنجابی چاہتے ہیں برقع وٹا گئے۔ اچھا، تو حضرت عبداللہ ابن، دیکھیں جی صفحہ نمبر 23 آیت نمبر 162، نہ 163، ہاں جی دیکھ لی حسنین نے، ہاں جی 163 پڑھیں جی۔
شاباش. یہ ہمارے عزیز ہیں محمد سعید صاحب، یہ کئی سالوں سے دورہ تفسیر میں شریک رہتے ہیں، یہیں ہمارے محلے کے ہیں. بہت شوق ہے قرآن کے ساتھ، پیار ہے قرآن کے ساتھ بھی اور اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو دین دنیا میں اچھا بدلہ عطا فرمائے. جی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. وہی بات آ گئی، اعبدو، الہ کا معنی بھی معبود ہوتا ہے نا، جس کی عبادت کی جائے. تو یہاں اللہ نے لفظ بدل دیے، وَإِلَٰهُكُمْ، یہ دوسری دفعہ دعویٰ آ گیا. چلیں جی آگے. صفحہ نمبر 39، آیت نمبر 255. صفحہ نمبر 39، آیت نمبر 255. جی پڑھیں جی، حسنین پڑھیں، انہوں نے اپنی باری پہ پڑھ لی ہے. ہاں جی. بس 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 دعویٰ مکمل ہو گیا. آپ نے تو پڑھا ہوا ہے ایک دفعہ دورہ تفسیر القرآن. اللہ لا الہ، اللہ ہی ہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. وہی مضمون آ گیا، اعبدوا ربکم الہکم، اور اللہ تیسری مرتبہ دعویٰ آیا. تو یہ دعوے کا تعدد ہے. سورت لمبی تھی نا، تو اللہ نے پھر دہرایا تاکہ اصل مضمون ذہن میں رہے کہ میں نے اسی مقصد کے لیے سورت اتاری ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. یہی منوانا ہے کہ لوگوں وحدہ لا شریک، عبادت کے اندر وحدہ لا شریک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو مثالیں سمجھ آ گئیں جی آپ کو. یہ کیوں آیا ہے 3 دفعہ، یہ میں انشاءاللہ سبق میں بتاؤں گا، چونکہ میرا یہی حصہ ہے ابتدائی اور میں نے یہیں سے پڑھانا ہے سورہ فاتحہ سے، تو میرے سبق کے حصے میں ہے یہ بات. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے 3 مرتبہ دعوے کا ذکر کیوں کیا ہے. ہو گئی بات جی دعوے کی مکمل. آگے چلیں جی. اصطلاح ثانی لکھیں جی. اصطلاح ثانی، دوسری اصطلاح نمبر 2. دلیل. دلیل کا لغوی معنی ہے رہنمائی کرنے والی چیز. عربی کا لفظ ہے دل یدل دلالتن، رہنمائی کرنا. اس سے بہت سارے لفظ نکلے ہوئے ہیں. الدال علی الخیر کفاعلہ، بڑا مشہور محاورہ ہے، بلکہ شاید حدیث مبارکہ ہے. نیکی پر رہنمائی کرنے والا، کسی کو نیکی کا کام بتلانے والا، وہ ایسے ہے جیسے خود نیکی کرنے والا. الدال علی الخیر کفاعلہ، دلالت، رہنمائی. تو دلیل کا معنی وہ چیز جو رہنمائی کرنے والی ہے. یہ تو ہو گیا لغوی معنی اس کا. اصطلاحی معنی سنیں جی. دلیل اس بیان کو کہتے ہیں جس سے دعوے کو ثابت کیا جائے. بس یہ دلیل کا معنی مکمل ہو گیا. دلیل اس بیان کو کہتے ہیں جس سے دعوے کو ثابت کیا جائے. جی یہ بات بالکل واضح ہے اور اظہر من الشمس ہے کہ جب بھی کوئی دعویٰ پیش کیا جاتا ہے اور مدعی کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ اس کو مانیں،
آپ اس کو تسلیم کریں، تو جن کے سامنے وہ بات ہوتی ہے اور مدعی نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا تو ان کے ذہن میں ایک تھوڑا سا اشکال ہوتا ہے، کچھ تھوڑی سی ایک ذہن میں ایک خلش ہوتی ہے، جی کیوں مانے، وجہ کیا ہے ماننے کی؟ آپ کہتے ہیں میری بات مانو، کیوں مانے؟ آپ کا دعویٰ کیوں تسلیم کریں؟ تو ایک تو ہے نا بس زبردستی منوائیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ مانو، کیوں جی انسانی فطرت اس کو تسلیم کرتی ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں کہ مانو، نہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں مانے، ہم کہتے ہیں نہیں، آپ بھی ہماری طرح ہی ہیں۔ فطرت چاہتی ہے کہ دعوے کو اگر منوانا ہے نا تو کوئی دلیل دی جائے، کوئی چیز پیش کی جائے جو اگلے کو مجبور کرے بات کے منوانے پر۔ دنیا میں جب بھی کوئی دعویٰ ہوتا ہے کوئی بھی کسی قسم کا، تو اس کے ساتھ کیا دی جاتی ہے؟ دلیل۔ جو درس نظامی کے طالب علم بیٹھے ہیں انہوں نے اچھی طرح پڑھے ہیں، ہدایہ پڑھا ہوگا، ہاں جی، کنز الدقائق پڑھی ہوگی اور قدوری وغیرہ۔ چلو اس چھوٹے درجے سے شروع کرتے ہیں، تو آگے پھر وہ کیا دیتے ہیں؟ دلیل۔ اس کی دلیل یہ ہے، کبھی قرآن پیش کریں گے، کبھی حدیث، کبھی اجماع امت۔ چار ہی دلائل ہیں نا شریعت کے، جی، قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس، مجتہد کا قیاس، یہی چار دلائل ہیں شریعت کے۔ اسی میں سے دلیل دینی ہے، انہی میں سے کوئی نہ کوئی آپ نے حوالہ پیش کرنا ہے۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب چار دلائل ہوا کرتے تھے اور علماء نے متعین کر دیا کہ یہی دلائل ہیں شریعت کے۔ نور الانوار کے شروع میں بھی ہے، شریعت کے دلائل چار ہیں۔ اب کئی نکل آئے ہیں جی، اب دور چکے بہت آگے چلا گیا ہے تو دلائل بھی بہت بڑھ گئے ہیں۔ یہ بات مانو، کیوں مانے جی؟ ہمارے اکابرین یہ کہتے ہیں، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں حضرت کو خواب آیا تھا، ان کا کشف ہے۔ یہ بھی کوئی دلیل ہے شریعت کی؟ ان کا ہے تو ان کے ساتھ ہی ہے، آپ چھوڑیں ان کو۔ اور یہ کوئی شریعت کی دلیل نہیں ہے کہ اس لیے مانو کہ فلاں نے لکھا ہے، اس لیے مانو کہ فلاں نے کہا ہے۔ یہ فلاں فلاں مٹانے کے لیے تو اسلام آیا تھا، اسی کو تو ختم کرنے کے لیے۔ یہود و نصارہ بھی اسی روش پہ تھے، بل وجدنا علیہ آبانا۔ کوئی دلیل ہے؟ کوئی نہیں جی، ہم نے بڑوں کو پایا ہے جی۔ تو یہ بڑے، اللہ کہتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون، بڑے چاہے عقل بھی نہ رکھیں اور ان کو راستے کا علم بھی نہ ہو پھر بھی مانو گے، پھر تو گمراہی ہوگی۔ تو بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ دلیل سے دعوے کو ثابت کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں سے جب بات کرتے ہیں کہ میرے دعوے کو مانو اور تسلیم کرو، تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ یوں کہتے اللہ کہ میں کہہ رہا ہوں مانو، چونکہ میری بات ہے لہذا مانو۔ نہیں، اللہ فطرت انسانی کے مطابق بات فرماتے ہیں کہ اس لیے مانو کہ اس کی دلیل یہ ہے۔ تو دلیل وہ مضمون ہے جس سے دعوے کو ثابت کیا جائے۔ اب سنیں جی دلائل کے اقسام، لکھیں جی۔ نمبر 1، دلیل عقلی۔ اس دلیل عقلی کی دو قسمیں جی۔ دلیل عقلی محض ایک قسم جی، یہ عقلی ہی کی دو قسمیں ہیں۔
نمبر 2، دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم، یہ ذرا عربی عبارت ہے، اس کو لکھ لیں پھر میں معنی کروا دیتا ہوں۔ دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم، جی لکھ لیا جی۔ ایک دلیل عقلی محض، ایک ہے علی سبیل الاعتراف من الخصم۔ اب ان دونوں کی جو ہے نا وہ میں نے لکھ لیں۔ دلیل عقلی محض جس میں، لکھیں جی دلیل عقلی محض، یہ عنوان لکھ کر نا آگے لکھیں جی، جس میں ایسی چیزوں کا ذکر ہو جس کا تعلق عقل انسانی سے ہے، جس کا تعلق عقل انسانی سے ہے، کیونکہ عقل کی دولت اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے۔ یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں جی، بہت، اس کو ایسے ویسے نہیں سمجھنا جی۔ یہ تعریف ہے جی دلیل عقلی محض۔ محض کا معنی ہوتا ہے صرف، جس میں ایسی چیزوں کا ذکر ہو جس کا تعلق عقل انسانی سے ہے، کیونکہ عقل کی دولت اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے۔ آگے لکھیں جی، قرآن میں اکثر اسی دلیل کو ذکر کیا گیا ہے، اکثر اسی دلیل کو ذکر کیا گیا ہے۔ بس یہ سنیں جی، دلیل عقلی محض کیا ہوتی ہے؟ اللہ جب دعویٰ پیش کرتے ہیں اور پھر اس دعوے کو منوانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کچھ چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق انسانی عقل سے ہے۔ مانو، اس دعوے کو مانو۔ کیوں مانے جی؟ اس لیے مانو کہ یہ دعویٰ عقل کے مطابق ہے، انسانی عقل بھی یہی کہتا ہے کہ اس کو مانو۔ جو چیز عقل کے مطابق ہو نا وہ پھر بندہ مانتا ہے، اور جو عقل میں نہ آئے اور انسانی عقل اس کو تسلیم نہ کرے، انکار کر دے، کوئی اعتراض کر دے، تو پھر وہ نہیں مانے گا۔ وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا کیونکہ میرا عقل یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب عقل سلیم ہوتا ہے، سلیم کہتے ہیں صاف، ضد نہیں ہے، اناد نہیں ہے، کوئی پارٹی بازی نہیں ہے، کسی گروہ کے ساتھ وابستگی نہیں ہے، اور بالکل صاف ذہن ہوتا ہے، تو پھر وہ عقل انسان کو مجبور کرتا ہے کہ یہ بات مانو، کیونکہ یہ عقل کے عین مطابق ہے۔ تو قرآن میں اکثر دلائل کون سے ہیں جی؟ دلائل عقلیہ۔ بولیں کیا ہیں جی؟ عقلیہ، کیونکہ عقل اللہ نے ہر بندے کو دی ہے، باقی چیزیں تو بعد میں ہیں نا، تعلیم شالیم کے ساتھ باقی چیزوں کا تعلق ہے، عقل تو ہر بندے کو ملی ہوئی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں عقل پہ پرکھو، عقل مانتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی ذات ہے جس نے کائنات بنائی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ کائنات کا بنانے والا کوئی ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو بہت آسان ہے۔ انہوں نے کہا بتائیں کیسے آسان ہے؟ کہتا ہے میرے اونٹ ہیں، اونٹ، اور میں ان کو چراتا ہوں باہر،
کبھی کبھی وہ اونٹ گم ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہاں چلے گئے ہیں، تو پھر میں اس کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ پھر وہ جو ہے نا اونٹ، ظاہر ہے جب جس راستے پہ جا رہے ہوں تو ان نے کھایا پیا بھی ہوتا ہے، تو وہ گوبر وغیرہ جو وہ اونٹ کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں پڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس راستے سے گئے ہیں، اور جب میں وہ تلاش کرتا ہوں تو آگے جا کر مجھے وہ اونٹ مل جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، اب بات سننا اس کی، کہتا ہے یہ گوبر کے گندے ٹکڑے جو اللہ کی وحدانیت پہ دلالت کریں، تو یہ عقل ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے۔ اب سنیں جی دلیل کی، یہ جو دلیل ہے اس کی ذرا ایک مثال سنیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ یہی سورۃ البقرہ کی جو آپ نے آیت پڑھی ہے 21، دیکھیں جی، پڑھیں جی حسنین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21۔ آگے بھی پڑھیں۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ چلیں جی، میں نے یہی آیت دوبارہ سامنے رکھی ہے چونکہ اس میں دعوے کے ساتھ دلیل کا ذکر بھی ہے اور دلیل عقلی کا ذکر ہے، اور عقلی بھی محض۔ سنیں اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، یہاں سے دلیل شروع ہو رہی ہے۔ یا اللہ کیوں عبادت کریں، کیوں تجھے وحدہ لا شریک سمجھیں، یہ دعویٰ کیوں مانیں؟ اللہ کہتے ہیں دلائل سنو۔ دلیل پہلی یہ ہے کہ الذی خلقکم، وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون، یہ فائدہ ہے اس بات کا کہ اگر دعوے کو مانو گے نا تو پھر اگلی بات یہ ہے کہ امید ہے کہ تم بچ جاؤ گے جہنم سے، یہ امید ہے۔ لعلہ کا معنی ہوتا ہے امید، تو بظاہر تو یہ لفظ لگتا ہے کہ مشکوک ہے، بھئی پتہ نہیں بچیں گے یا امید ہے، لیکن یہ یقین کے معنی میں ہے، یقیناً تم بچ جاؤ گے جہنم سے۔ اور یہ بادشاہوں کی کلام اسی طرح ہوتی ہے، چونکہ اللہ کلام میں بھی تو وہ انداز رکھتے ہیں نا جو بڑوں کا کلام ہوتا ہے، تو بادشاہ اسی طرح بات کرتے ہیں۔ وہ جو کوئی بندہ جائے کسی بادشاہ کے پاس اور کہے کہ یہ کام میں نے کروانا ہے، ہو جائے گا، تو وہ کہتے ہیں امید ہے تیرا کام، اس کی امید بھی ہمارے سینکڑوں یقینوں پر بھاری ہوتی ہے۔ بڑا آدمی جو ہے تو اس کی امید وہ یقین پر بھی بھاری ہوتی ہے، تو امید ہے تیرا کام، بادشاہ اسی طرح باتیں کرتے ہیں جی، ان کی گفتگو کا یہی انداز ہوتا ہے۔ آپ کو واسطہ نہیں پڑا نا ابھی آفیسر وغیرہ سے، تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، تو وہ ہاں ہو جائے گا، امید ہے ہو جائے گا، اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے چیز، تو وہ امید ہی دلاتے ہیں۔ تو اللہ بھی اسی انداز سے بات کر رہے ہیں۔ ایک اور فائدہ بھی ہے، وہ بھی بتاؤں گا آگے۔ تو شروع ہے جی، اللہ عبادت کرو اپنے رب کی اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان کو بھی جو تم سے پہلے ہیں، الذی، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے۔ یہ جو ساری باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں یہ دلیل عقلی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کیا دلیل عقلی ہیں؟ ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ سوچنے سے ہے، پڑھنے شڑھنے سے نہیں ہے، اور نہ کسی مخصوص علم سے ہے۔ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے،
میرے بڑوں کا بھی کوئی خالق ہے، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے کیا اتارا؟ پانی، اور پھر رزق نکالا تمہارے لیے۔ یہ سب چیزیں، اس کا تعلق عقل انسانی سے ہے یا نہیں جی؟ تو جب یہ سارے کام کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے، تو فرمایا او بدو، کیا کرو جی اپنے، یہ کہہ کر آگے پھر نتیجہ بھی نکال دیا، فلا تجعلوا للہ، پس نہ بناؤ اللہ کے لیے شریک۔ معلوم ہوتا ہے او بدو کا معنی ہے اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھو جی، تبھی تو نتیجے میں اللہ نے یہ بات ذکر کی۔ جب یہ باتیں مانتے ہو کہ اللہ نے کی ہیں اور تسلیم ہے کہ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، تو پھر عبادت میں اس کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ وانتم تعلمون، حالانکہ تم اس کو اچھی طرح جانتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے، لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ضدی ہو، ورنہ عقل جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے اس لیے کہ ان چیزوں کو معلوم کرو۔ یہ دلیل عقلی محض ہے جی۔ آگے چلیں جی، دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم، لکھیں جی، دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم، یہ وہ دلیل عقلی ہے، لکھیں جی، یہ وہ دلیل عقلی ہے جس کو منکرین دعویٰ سے بطور سوال کے بیان کیا جائے، بطور سوال کے بیان کیا جائے، اور ساتھ ہی ان کے تسلیمی حالات کو، تسلیمی مان لینا جس کا معنی ہے تسلیمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب بیان کیا جائے، لکھیں جی، جواب بیان کیا جائے۔ ختم ہو گئی بات جی۔ یہ میں تھوڑی سی اس کی تشریح کر دوں۔ دلیل عقلی وہ دوسری قسم ہے، اس کا نام ہے علی سبیل الاعتراف من الخصم۔ اس کا معنی سنیں جی، یہ دلیل عقلی وہ ہے جس کے اندر اللہ مخالفین جو دعوے کے منکر ہیں اور دعوے کا انکار کرتے ہیں، ان سے اللہ کچھ باتیں پوچھتے ہیں، پھر وہ لوگ ان باتوں کو مانتے ہیں۔ اعتراف کا معنی ہوتا ہے مان لینا، خصم کا معنی ہوتا ہے مخالف۔ اللہ جب کوئی بات پوچھتے ہیں اور پھر وہ لوگ ان باتوں کو مان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں اسی طرح ہے، اسی طرح ہے۔ جب اللہ منوا لیتے ہیں نا بات، تو پھر اللہ ایک وہ جو سوالات ہیں جو پہلے کیے گئے ان سے، اور وہ سوالات انہوں نے مان لیے، تو پھر اللہ اس کا جواب آگے ذکر کرتے ہیں ان حالات کو دیکھ کر جن حالات میں اللہ نے باتیں منوائی ہیں، اور منوا کر پھر آگے اللہ ایک نتیجہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ مانتے ہو، یہ مانتے ہو، یہ مانتے ہو، یہ کہلوا کرنا، آخر میں کہتے ہیں اگر ان تینوں کو مانتے ہو تو پھر یہ بھی مانو۔ اس کو کہتے ہیں کیا جی؟ علی سبیل الاعتراف من الخصم، مخالفین سے منوا کر اور پھر آگے ایک مسئلہ متفرع کر دیا، ایک بات آگے ذکر کر دی۔ مثال دیکھیں گے تو زیادہ سمجھ آئے گی جی۔ دیکھیں جی،
جی صفحہ نمبر 192، آپ کے قرآن مجید کا صفحہ نمبر 192 نکالیں جی۔ آیت نمبر 31، سورہ یونس، آیت نمبر 31 پڑھیں جی حسنین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ بس پوچھئے میرے پیغمبر، کل کون رزق دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے؟ میں چلو ہٹیں جی، دوسری طرف آئیں، یا کون ہے جو مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے؟ ایک بات ہو گئی۔ اب اللہ کہتے ہیں ایک ایک بات کیا پوچھنی ہے، پوری ساری بات ہی نہ کر دیں۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے سب کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں اللہ، سوال ہو رہا ہے پیغمبر کی زبان سے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اب وہ مان رہے ہیں، ان قریب کہیں گے، بلا تاخیر کہیں گے، یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مان لیا نا قسم نے، اعتراف کروا لیا نا، منوا لی نا بات، کیا کہ یہ کام، تو یہ دلیل عقلی ہے نا، عقل کی چیزیں ہیں نا، زمین و آسمان پیدا کرنا، رزق دینا، یہ وہی ہے جس کا ذکر ابھی سورہ بقرہ میں ہوا ہے۔ وہاں انداز اور ہے، یہاں انداز اور ہے، یہاں پوچھ کر بات کی جا رہی ہے۔ تو مشرکین مکہ مانتے تھے کہ یہ کام کون کرتا ہے؟ اللہ۔ تو یہ دلیل عقلی ہو گئی، علی سبیل الاعتراف من القسم، منکر سے منوا لیا، تسلیم کروا لیا۔ فرق سمجھ آ گیا آپ کو جی؟ ماض میں اور اس میں، وہاں اللہ خود بتا دیتے ہیں اور یہاں منوایا جاتا ہے کچھ چیزیں ان سے، پھر آگے اللہ اس پر جواب دیتے ہیں۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، میرے پیغمبر ان کو کہو کہ جب یہ سارے مانتے ہو تو پھر شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ أَفَلَا تَتَّقُونَ، عن عبادت غیر اللہ، غیر اللہ کی عبادت سے پھر بچتے کیوں نہیں ہو؟ یہ اب متفرع کر دیا اس پر، یہ اب اس پر نتیجہ مرتب کر دیا۔ کون سا نتیجہ ہے جی؟ افلا تتقون، جب یہ مانتے ہو تو پھر اگلی بات کیوں نہیں مانتے کہ جب یہ کام کون کرتا ہے؟ اللہ، تو پھر اس کی عبادت میں کوئی شریک بھی نہیں ہے، معبود بھی اسی کو مانو نا، اس کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نہ دیا کرو، سجدے نہ کیا کرو، کسی کو عالم الغیب اور متصرف الامور نہ سمجھا کرو، وہی ہے۔ کوئی فرق سمجھ آیا دونوں میں جی؟ تو یہ کون سی دلیل ہو گئی؟ علی سبیل القسم۔ چلیں جی، لکھیں جی نوٹ، نوٹ لکھیں جی۔ دلیل عقلی ان منکرین کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ تیرا دعویٰ عقل سے بالا تر ہے۔ منکرین، یہ ان منکرین کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ تیرا دعویٰ عقل سے بالا تر ہے، ہمارا عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے منکر، ظاہر دعوے جب پیش ہوتا ہے دعویٰ تو دو حصوں میں قوم تقسیم ہو جاتی ہے، کچھ مان لیتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ تو جو منکرین ہوتے ہیں نا، اصل تو ان کے لیے دلائل ہوتے ہیں جو منکرین دعویٰ ہیں،
فائدہ دوسروں کو بھی ہوتا ہے، لیکن اصل منکرین سے بات منوانی ہے۔ تو منکرین کا ایک طبقہ وہ ہے، شیطان ان کے ذہن میں بات ڈالتا ہے اور کہتا ہے یہ بھی کوئی بات ہے جو یہ کر رہا ہے، یہ ہمارے عقل میں نہیں آتی۔ ایسے منکر بھی ہوتے ہیں، ہمارا عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مثلا اب اس کی مثال سنیں، ان منکرین کا یہ جو بات ہے، یہ بات جو میں نے ابھی کی ہے کہ یہ دعویٰ ہمارا عقل اس کو قبول، یہ کہاں ہے اس کا ذکر جی؟ دیکھیں جی، سورہ سعاد کون سے پارے میں ہے؟ سورہ سعاد 23ویں میں۔ چلیں جی صفحہ نمبر 409۔ کیا ہے جی صفحہ نمبر؟ سورۃ سعاد آیت نمبر 4۔ جی پڑھیں جی حسنین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ہاں اگلی آیت بھی پڑھیں۔ أجعل الآلهة إلها واحدا إله واحدا إن هذا لشيء عجاب۔ شاباش۔ سنیں جی، وَعَجِبُوا، اور ان مشرکین کو اور منکرین کو یہ بات عجیب محسوس ہوئی۔ کیا ہوئی جی؟ ان جاءہم، کہ آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا، منہم، انہی میں سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے خاندان کا بندہ ہو، انسان ہو، اور وہ نبی بن جائے؟ اگر نبی بننا تھا تو کوئی فرشتہ آتا۔ یہی تھا نا مطالبہ ان کا کہ کون ہوتا؟ کوئی نورانی مخلوق، اللہ کے نور میں سے۔ یہی مغالطہ آج بھی ہے لوگوں کو، نہیں ہے جی؟ کیا کہتے ہیں انسان اور نبی؟ نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان تو ہمارے جیسے ہوتے ہیں، گناہگار، گندے لوگ۔ ان کو پتہ نہیں کہ تم کہاں انسان ہو، تم تو غلاف بشر میں خلاف بشر ہو۔ سمجھ آ گئی کیا کہا میں نے؟ ہاں، تم نے لبادہ تو بشریت کا اوڑا ہوا ہے، اندر بشریت نام کی کوئی چیز۔ بشر تو نبی ہوتے ہیں کامل، انسانیت میں کامل انسان کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی، وہ کامل ہیں۔ تم تب کامل بنو گے جب ان جیسے بنو گے، تم میں کمال تب آئے گا۔ تو خیر یہ بات آتی رہے گی قرآن میں۔ تو ان کے پاس یہ بات ان کو بہت عجیب محسوس ہوئی کہ ایک ڈرانے والا آیا انہی میں سے۔ وقال الکافرون، اور کہنے لگے کافر، منکرین دعویٰ، ھذا ساحر، یہ جادوگر ہے، کذاب، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ توبہ توبہ توبہ۔ وہی لوگ ہیں جو کل تک کہتے ہیں صادق بھی ہے، امین بھی ہے، اور بس کیا ایک مسئلہ بیان ہوا اور لہجہ ہی بدل گیا، انداز ہی تبدیل ہو گیا، اور سب سے پہلے فتویٰ لگا دیا۔ ابھی بات نہیں کی، پہلے فتویٰ لگا دیا، ساحر کذاب، جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ یہ مشرکین کی عادت ہے جی، جب دلائل کا جواب نہیں ہوتا تو کیا لگاتے ہیں؟ فتویٰ۔ بزرگوں کے گستاخ ہیں جی، یہ وہابی ہیں جی، یہ تو پیروں کو، ہاں بولیں، سنے آپ نے لفظ معاشرے کے اندر، یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں کسی کو جی۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، اور اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ سارا فیض انہی کا ہے جی، حضرت صاحب کا تو ہے ہی ہے، پھر ان سے، ان کے شاگردوں میں سب سے
جو ہے نا وہ شاگردوں میں جو سب سے اونچا درجہ ہے یا یہ جو فیض چلا ہے، وہ دو شخصیات بڑی نمایاں ہیں، شیخ القرآن پنڈی والے اور شیخ القرآن پنجپیر والے، دونوں بڑے اونچے درجے کے انسان تھے بہت۔ ہمارے ہاں چونکہ پنجاب کا علاقہ ہے تو ہمارا سارا فیض حضرت شیخ القرآن پنڈی والوں سے ہوا ہے، تو وہ فرماتے تھے میں نے بیان کیا اور سارا نبیوں کی شان بیان کی اور نبیوں کا مقام اور مرتبہ، اور تو وہ جو علاقہ تھا نا وہ دوسرے طبقے کا تھا، تو ان میں سے کوئی بندے آئے ہوئے تھے سننے کے لیے، ان نے جا کر اپنے مولوی صاحب کو کہا کہ وہ تو آپ کہتے ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں نبیوں کو ولیوں کو، تو وہ تو آئے تھے پنڈی والے اور انہوں نے تو ولیوں کی شان نبیوں کی شان ایسی بیان کی ہے جو ہم نے آپ سے بھی کبھی نہیں سنی۔ تو مولوی صاحب کے پاس جواب تو تھا نہیں، تو مولوی صاحب کہنے لگے یہ وچوں نہیں منیں دے، ہاں کیا ہاں یہ اتو کریں دیں وچوں۔ تو حضرت شیخ القرآن تھوڑا سا سخت لہجے میں بات فرمایا کرتے تھے، مزاج میں تھوڑی سی شدت تھی، بہت عجیب شخصیت تھے جی، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان پر جی۔ تو کہتے ہیں ہائیو تیری وچوں، یوں فرما ہائیو تیری وچوں، یہ وچوں نہ نکلی اکھ، تو یہ جواب ہوتا ہے جی۔ تو وہ بھی کہنے لگے ساحر، پہلا فتویٰ جادوگر، کذاب، جھوٹا۔ کیوں جی یہ میرے نبی کو کیوں کہتے ہیں یہ بات کہ ساحر بھی ہے کذاب بھی ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک کہتے رہے ہیں کہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، اور اب جادوگر اور جھوٹا، نعوذ باللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان نے خود وجہ بیان کر دی، جن لوگوں نے یہ کہا نا ان نے خود وجہ بیان کر دی اور کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا، کیا اس نے سارے الہوں کا ایک الہ بنا لیا؟ یہ ہے وجہ لڑائی کی، یہ ہے وجہ اختلاف کی۔ یہ آج اٹھ کے کہتا ہے لا الہ، یہ سارے الہوں کو ایک الہ بنانا ہے کہ کوئی الہ نہیں سوائے، اور ہم نے تو بہت سارے کیا بنائے ہوئے ہیں؟ الہ۔ ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ الہ بہت سارے ہوتے ہیں، اور یہ کہتا ہے الہ بہت سارے نہیں ہوتے بلکہ ایک ہوتا ہے۔ ان کو الہ کے معنی کا پتہ تھا، الہ کہتے کس کو ہیں، الہ کا مفہوم کیا ہے، عربی جانتے تھے نا۔ ہمارے لا الہ الا اللہ پڑھ کر بھی اور کہیں الہ بنا کر بھی ماشاءاللہ کلمہ گو مسلمان ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں الہ کس کو کہتے ہیں۔ جب تفصیل کی جائے تو کہتے ہیں نا جی نا، یہ تو فلاں میں بھی یہ ہے اور فلاں میں بھی، اور آئے گی تفصیل انشاءاللہ الہ کس کو کہتے ہیں۔ تو وہ چونکہ عربی جانتے تھے تو ان کو پتہ تھا کہ الہ کون ہوتا ہے۔ تو جب میرے نبی نے فرمایا نا لا الہ، تو ضرب پڑی نا، لات منات عزا اور حبل اور وہ 360 جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، نظر و نیاز ہیں، اور ان کے سامنے فریادیں اور غائبانہ حاجات میں پکارنا، اور ان کی سب کی نفی کر دی میرے نبی نے۔ تو کہتے ہیں یہ مسئلہ ہم سے ہضم نہیں ہوتا۔ اجعل الآلہۃ، اس نے سب الہوں کا۔ اب سنیں اگلی بات جی، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بات تھی جو میں نے سمجھانی تھی۔ ان ھذا، بے شک یہ بات، کون سی بات کہ سب الہوں کا ایک الہ، لشیء، یہ ایک ایسی چیز ہے، عجاب، جو ہماری عقل سے بالا تر ہے۔ یہ معنی ہے عجاب کا جی، کیا ہے جی؟ یہ عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایسے منکر ہیں جو کہتے ہیں کہ عقل نہیں مانتا، اللہ ان کے لیے دلائل عقلیہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ وہ منکر ہیں جو کہتے ہیں کہ عقل نہیں مانتا۔ ایک ایسا طبقہ ہے منکرین کا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے، ہماری عقل سے بالا تر ہے۔ عجاب کا معنی بہت زیادہ عقل سے دور کی بات ہے۔ عقل تو کہتا ہے کہ چھت پہ چڑھنا ہو، ہاں، اور بڑوں کو ملنا ہو تو چھوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، سفارش کروائی جائے تو کام جلدی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ نہیں، عقل تو یہی کہتا ہے
تو اللہ اتنے بڑے ہیں تو وہاں بھی تو سفارش کی ضرورت ہوگی، اور سفارش کروائی جائے گی، آپ ادھر دیکھیں میری طرف۔ تو اس طرح کی باتیں شیطان ذہن میں ڈالتا ہے، تو اللہ نے ایک ہی جملے میں سب کا جواب دیا، لیسا کمثلہ شیء۔ اللہ کے لیے یہ مثالیں نہ بیان کیا کرو، لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے یہ مثالیں، اس کی مثل ہے ہی کونی کائنات کے اندر، کہاں چھت اور کہاں سیڑھی، کہاں وزیر اعظم اور کہاں اس کے نیچے عملہ، وہ تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے جی۔ ہاں تم پکارو تو صحیح، یہ مثالیں نہ بیان کیا کرو اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کو لوگوں پر قیاس نہ کیا کرو، اللہ بہت بڑی شخصیت ہیں جی۔ تو عقل، یہ وہ منکرین کا طبقہ ہے جی جو کہتے ہیں ہماری عقل سے بالا تر ہے جی۔ ہو گئی بات جی، چلیں جی آگے۔ دلیل کی دوسری قسم جی، دلیل نقلی۔ دلیل کی دوسری قسم دلیل نقلی۔ پہلی قسم تھی عقلی، عقلی کی دو قسمیں تھیں، محض اور علی سبیل الاعتراف من اب دلیل نقلی۔ سنیں جی، نقل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھنا، نقل۔ لغوی معنی سنیں جی، لغوی معنی کسی چیز کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھنا، اس کو کہتے ہیں نقل۔ یہ آپ کی زبان میں ہے نا نقل مکانی، کیا ہے؟ کیا معنی؟ بندہ جگہ بدل لے، مکان بدل لے، تو کیا کہتے ہیں اس کا؟ نقل۔ اچھا یہ نہیں سمجھ آئی تو انتقال، بندہ فوت ہو گیا تو کیا کہتے ہیں اس کا کیا ہو گیا ہے؟ کیا معنی انتقال کا؟ کہ اس نے چھوڑ دی، جگہ بدل لی، زمانہ بدل گیا، جگہ بدل گئی۔ جگہ تو شاید یہی رہتی ہے دنیا، لیکن کچھ زمانے بدل جاتے ہیں۔ ہمارے کہتے ہیں نہیں پھر ادھر ہی زندہ ہوتے ہیں جی، تو پھر انتقال کس بات کا اگر ادھر ہی زندہ ہوتے ہیں تو؟ چلو اوپر نہ صحیح نیچے چلے گئے، کیا آپ کیسے سمجھائیں ان کو جی؟ ہیں جی، اللہ ان کو ہدایت دیں، ٹھیک کہتے ہیں جی، بولتے بھی رہتے ہیں انتقال، کہتے ہیں یہ نہیں کہتے، لیکن مانتے نہیں۔ زمین کا انتقال، زمین خریدے نا تو اس کا کیا کروانا پڑتا ہے؟ کیا معنی انتقال کا؟ کہ ایک ملکیت تبدیل ہو کر، تو تبدیلی کے معنی میں نقل، ایک چیز کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھنا۔ یہ جو امتحانوں میں نقل لگتی ہے، ہوں سمجھ آئیے جی، بوٹیاں لگاتے ہیں لڑکے، اور وہ بھی یہی ہوتا ہے، ایک کی چیز ادھر چلی گئی، آپ کو نہیں آتا تو آپ نے دوسرے سے مدد لی کہ کوئی پرچی دو جی، کوئی چھوٹی جئی، تو وہ پھر ادھر پہنچ جاتی ہے، پھر آگے تیسری جگہ پہ، پھر چوتھی جگہ پہ۔ یہ مثال وہی دے نا جو طالب علموں کے مزاج کے مطابق ہو جی، جس کو اچھی طرح سمجھتے ہوں، تو یہ ہوتا ہے نقل۔ اب سنیں جی، یہ تو ہو گئے لغوی تعریف۔ اصطلاحی معنی جی، دعوے کے اس بات کے لیے کسی کی بات کو بطور ثبوت کے پیش کیا جائے، دعوے کے اس بات کے لیے کسی کی بات کو بطور ثبوت کے پیش کیا جائے تو وہ دلیل نقلی کہلاتی ہے۔ بطور ثبوت کے پیش کیا جائے۔ دیکھیں جی، دعویٰ ثابت کرنے کے لیے ایک تو دلائل عقلیہ ہوتے ہیں، عقلی دلائل، وہ میں نے بتا دیے کہ عقل کو سامنے رکھ کر بات کی جائے۔ پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کسی کی بات
وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، میں بتاؤں گا کون کون سی چیزیں ہیں وہ، ان کی بات کو بطور ثبوت کے پیش کیا جائے کہ دیکھو ہمارا دعویٰ مانو، ہمارے دعوے کو تسلیم کرو، اس لیے کہ فلاں بھی یہی کہہ رہا ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات بیٹا؟ کیا فلاں بھی یہی کہہ رہا ہے، نبی بھی یہی کہہ رہے ہیں، ولی بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور بھی کچھ چیزیں ہیں وہ اللہ ذکر کریں گے قرآن میں۔ تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ یار یہ جڑی گل کریندا پیا یہ گل تو کوئی چنگی ہے نا، کہ فلانا بھی یہ آکھ رہا، فلاں بھی یہی کہہ رہا ہے، فلاں بھی یہی کہہ رہا ہے، تو اس کا کیا ہوتا ہے اثر۔ تو اس پر بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ پھر مانتے ہیں کہ فلاں نے بھی یہ گل کی تھی، اچھا جی اچھا، اب ہم انکار نہیں کریں گے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل نقلی، دلائل نقلیہ، یہ بڑے ہیں قرآن میں۔ اب سنیں جی کن کن چیزوں سے دلیل نقلی پیش ہوتی ہے۔ نمبر 1 لکھیں جی، دلیل نقلی کی 7 اقسام ہیں، 7 قسمیں ہیں دلیل نقلی کی۔ نمبر 1 لکھیں جی، گزشتہ آسمانی کتابوں سے۔ نمبر 1، یہ 7 میں پہلا نمبر لکھیں جی، گزشتہ آسمانی کتابوں سے، بس یہاں تک لکھنا ہے آپ نے۔ ایک دلیل نقلی آتی ہے گزشتہ آسمانی کتابیں جو اللہ نے اتاری ہیں نا، تو اللہ کہتے ہیں یہ جو میرا نبی بات کر رہا ہے اس کی تائید کس سے ہو رہی ہے؟ پہلی آسمانی کتابیں بھی یہی مسئلہ بیان کر رہی ہیں، تو مانو۔ اب اس کی مثال سنیں جی، صفحہ نمبر 255 دیکھیں جی، صفحہ نمبر 255 دیکھ لیا جی، آیت نمبر 2۔ ہاں جی پڑھیں جی حسنین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ بس، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، مراد تورات ہے جی، اور ہم نے بنایا اس کو ہدن، ہدایت، لبنی اسرائیل، لیکن صرف ایک طبقے کے لیے۔ کس کے لیے؟ لبنی، قرآن کے بارے میں کہیں بھی نہیں آیا۔ کس سے پیش کر دی؟ پہلی آسمانی۔ کون سی کتاب مراد ہے یہاں بولیں جی؟ تورات میں بھی یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے، تو مانو نا۔ یہ مشرکین مکہ یہودیوں کے بہت قریب تھے، بہت نیڑے نیڑے ہیں جی، بڑیاں دوستیاں ہیں دی آپس وچ۔ مدینے میں رہتے تھے یہودی، اور یہ مکے والے ادھر آتے جاتے رہتے تھے، اور بڑا ان کا خاص آپس میں تعلقات تھے۔ تو اللہ نے کہا او مشرکین مکہ، ذرا یہودیوں کی کتاب بھی دیکھو جی، ان کا کتاب بھی یہی کہتی ہے۔ بعد میں لوگوں نے تبدیلی کر دی، وہ الگ بات ہے، ورنہ ہم نے تو یہی مسئلہ اتارا ہے۔ کون سا مسئلہ؟ اللہ تتخذوا، میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ جی۔ یہ دلیل نقلی آ گئی جی آسمانی کتابوں سے۔ نمبر 2 جی، دلیل نقلی از انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اجمالاً لکھیں جی، یہ یتلون خبر نہیں ہے اس کی، کئی سارے لوگ غلط معنی کر دیتے ہیں، وہ یوں معنی کرتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ پڑھتے ہیں اس کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے، تو یہاں جا کر جملہ مکمل کر دیتے ہیں۔ یہ جملہ یہاں مکمل نہیں ہوا، خبر تو آگے آ رہی ہے، اور وہ ہے اولئک یؤمنون، یہ درمیان میں حال ہے۔ تو دیکھیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، حسنین توجہ رکھیں جی، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی خبر آگے آ رہی ہے، کون سی خبر ہے؟ اولئک، وہ کیا لاتے ہیں؟
لیکن وہ ایمان مشروط ہے کس کے ساتھ؟ یتلونہ، تب لائیں گے جب اس کو اس طرح پڑھیں گے جس طرح پڑھنے کا معلوم ہوتا ہے۔ کئی کتاب پڑھ کر بھی گمراہ رہتے ہیں اگر پڑھنے کا حق ادا نہ ہو تو۔ سمجھ قرآن یہ دے رہا ہے، سارے پڑھیں گے قرآن۔ لوگ آج نہیں فلانا بھی کیے پڑھدا تے فلانا بھی، ہوں اساں کدے ونجاں؟ یہ قرآن اس کا جواب دے رہا ہے۔ کچھ پڑھتے ہیں لیکن پڑھنے کا حق ادا نہیں کرتے، اور کچھ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ جو قرآن کے پیچھے چلتے ہیں، اس میں تحریف نہیں کرتے، معنی میں تبدیلی نہیں کرتے، کوئی ایسا معنی نہیں کرتے جو آیات کے خلاف ہو، عقائد اسلامیہ کے خلاف ہو۔ وہ کیا پڑھنا ہے جی؟ وہ کیا پڑھنا ہے جو اس طرح کا پڑھنا ہو؟ مثلاً چلو بات آئی ہے تو پھر منہ پہ آئی ہوئی بات تو کر دینی چاہیے نا جی۔ ہاں، تو مولانا احمد رضا خان بریلوی بہت بڑے ایک مسلک کے امام گزرے ہیں، بڑے معتبر شخصیت ہے اس مسلک میں۔ ہم نام بڑے احترام سے لیں گے جی، ہماری یہ عادت نہیں ہے کہ کسی کا نام بگاڑیں یا برا بھلا کہیں یا کوئی ذاتی طور پر یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ نام احترام سے لیں، اختلاف اپنی جگہ پہ ہے جی۔ تو مولانا احمد رضا خان بریلوی، بس یہ ان کا ترجمہ ہے کنز الایمان، اس پر حاشیہ بھی ہے مولانا نعیم الدین مراد آبادی کا، پرنٹ شدہ ہے، ملتا ہے بازاروں سے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک آیت ہے قرآن مجید کی، قل انما انا بشر مثلکم۔ اب کل بھی بندیالی صاحب نے اس کا حوالہ دیا تھا کہ شاہ عبد القادر نے اس کا کیا معنی کیا ہے، تو اس آیت کا مفہوم ہے، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، انما انا، بے شک میں، بشرن، بشرن، انا مبتدا ہے، بشرن اس کی خبر ہے، میں بھی آدم کی اولاد، تمہارے اندر بھی بشری تقاضے، میرے اندر بھی ہے نا تقاضے جی، بھول جانا، یہ نبی بھی بھول جاتے ہیں، ہم بھی۔ کہہ دیجئے میرے پیغمبر، انما انا، بے شک میں، ٹھیک ہے، یہاں تک تو میں نے ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ہے لفظ بشرن اور آگے ہے مثلکم، یہ بات ذرا ان کے عقیدے کے خلاف تھی نا جی، کیونکہ وہ نبی کو نہیں مانتے، بشریت کا کرتے ہیں انکار، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے نور، یہ آئے گی بحث انشاءاللہ، تو وہ کرتے تھے انکار۔ تو جب یہ آیت ان کے خلاف آئی اور یہ کہتی ہے کہ بشر ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ بشر نہیں، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کرنا تو پڑے گا نا، تو انہوں نے کیا کیا وہ سنیں، انہوں نے بریکٹ لگایا۔ بریکٹ جانتے ہیں؟ ادھر بھی ایک لکیر، اور یہ بریکٹ لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے تو نہیں ہے لیکن یہ میری بات ہے، یعنی میں نے تو نہیں ہے لیکن میں نے تو کر نہیں سکتے تھے، تو بریکٹ لگا دیا اور وہاں درمیان میں ایک عبارت لکھ دی۔ وہ سنیں کیا عبارت ہے، کہو میرے پیغمبر بے شک میں ظاہری صورت میں، یہ بریکٹ کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں، کیا انسان ہوں تمہاری طرح۔ یہ ہے یتلونہ حق تلاوتی، یہ ہے نہیں۔ کس کا معنی ہے ظاہری صورت؟ کون سا لفظ ہے جس کا معنی ہے ظاہری صورت؟ یہ وہ کہتے ہیں نا بھائی، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، تو کہتے ہیں عقیدہ بھی ثابت ہو اور قرآن پر بھی عمل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا جی۔ کس کا معنی ہے ظاہری صورت؟ اب اس میں ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نبی ظاہری شکل میں ہماری طرح ہوتے ہیں، اندر کچھ اور ہوتے ہیں، اندر وہ کہتے ہیں جس طرح جبریل ظاہری صورت میں انسان بن کے آیا کرتے تھے،
میرے نبی کے پاس بھی آتے تھے، حضرت مریم کے پاس بھی آئے، ظاہری شکل ان کی کس والی تھی، لیکن اندر وہ انسان، اندر وہ کون تھے جی، بولے نا، نور۔ اسی طرح نبی جو ہیں وہ ظاہری صورت میں تو ہوتے ہیں ہماری طرح، لیکن اندر کچھ یہ ہے وہ لوگ جو یتلونہ حق تلاوتی میں شامل نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ظاہری صورت ہماری کہاں اور نبی کی کہاں۔ ظاہری صورت میں اگر فرشتے آ بھی جائیں مثال کے طور پر، تو ان پر بشریت والے قوانین جاری نہیں ہوتے۔ وہ بشر کا لباس بھی پہن لیں تو بشریت کے تقاضے ان میں نہیں آتے ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم کے پاس جو فرشتے آئے تھے، جب ان کے پاس کھانا لایا گیا، کھایا انہوں نے؟ کیوں نہیں کھایا؟ کہ یہ کھانا کس کے خاصیت ہے؟ انسانوں کی۔ نور کھانے سے پاک ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ حضرت مریم کے پاس آ گئے جی، اور اس وقت آئے کہ جب وہ بیت الخلاء میں یا نہانے والی جگہ پہ جا رہی تھی، بلکہ موجود تھیں، تو وہ انسانی شکل میں آ گئے لیکن الگ ہو کر آ گئے۔ تو بشریت کا تقاضا تو یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت سے الگ نہیں ہونا، تو وہ الگ ہو کے آ گئے۔ انسان تھے ہی نہیں، وہ تو فرشتے ہیں، تو ظاہری صورت میں آئیں بھی صحیح تو ان پر بشریت کے لوازمات نہیں آتے۔ میرے نبی پہ سارے لوازمات بشریت کے ہیں، کھانا پینا، شادی غمی، بیماری، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اور اولاد، یہ سارے لوازمات بشریت کے ہیں۔ تو یہ ہے بات، یہ ظاہری صورت کس کا معنی ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی یہ بات۔ اس لیے عرب کے جو ملک ہیں انہوں نے اس ترجمے پر پابندی لگا دی ہے کہ یہ ترجمہ جو ہے نا، جو مولانا نے لکھا ہے، یہ یہاں آ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس میں یہ واضح غلطیاں موجود ہیں۔ خیر جی، پنجم دلیل نقلی نمبر 5 لکھیں جی، دلیل نقلی نمبر 5 از جنات، دلیل نقلی از جنات، اوئے جنات، یعنی جو مسئلہ میرے نبی بیان کر رہے ہیں، جنوں نے بھی یہی بات کی ہے۔ چلو انسان تو انسان رہے، جنوں نے بھی یہی بات کی ہے۔ سورہ جن 29واں پارہ نکالیں جی، صفحہ نمبر 519 دیکھیں جی، صفحہ نمبر 519۔ دیکھ لیا جی، پڑھیں جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا آگے بھی پڑھیں۔ يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا۔ بس کہہ دیجئے میرے پیغمبر، میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے سنا، پس وہ کہنے لگے ہم نے ایک قرآن سنا ہے، عجبا، وہ اپنے مضامین کے اعتبار سے بڑا اوپری چیز ہے، بڑی عجیب۔ یہدی الی الرشد، وہ رہنمائی کرتا ہے، الی الرشد، سیدھے راستے کی طرف۔ فآمنا بہ، ہم تو اس کے ساتھ ایمان لائے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، وہ ایمان کیا ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ یہ ہے ایمان جو ہم لے آئے کہ اب تک ہم نے جو کچھ کیا ہے غلط کیا ہے۔ جنوں کی جماعت نے سن کر یہ کہا کہ اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک، یہ معنی ہے لا الہ۔ یہ بات جو میرا نبی کہہ رہا ہے لا الہ، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن بھی کہہ رہے ہیں۔ تو جب جن بھی مانتے ہیں تو انسانوں تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں مانتے؟ جن تو حالانکہ بڑی ڈاڈھی قوم ہے،
آسانی سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے بھی سن کر کہا، قرآن نے اثر کیا۔ واقعہ آئے گا انشاءاللہ جب تو پھر میں بتاؤں گا۔ چلیں جی، دلیل نقلی نمبر 6، چھٹی دلیل سنیں جی۔ دلیل نقلی از ملائکہ، دلیل نقلی از ملائکہ، فرشتے۔ سورۃ آل عمران صفحہ نمبر 48 لکھیں جی، صفحہ نمبر 48 دیکھیں جی، آیت نمبر 18، آیت نمبر 18۔ جی پڑھیں جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ جی، شہد اللہ، اللہ نے بھی اس بات کی گواہی دے دی کہ اس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ بھی گواہ ہیں، خود اللہ گواہ ہیں اس بات پر کہ میرے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں۔ شاہد بھی اللہ ہیں، گواہ بھی اللہ ہیں، اور گواہی کس مسئلے پر ہے کہ میرے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں۔ شاہد بھی خود اللہ ہیں، اور مشہود لہو، جس کے لیے گواہی دی جا رہی ہے اور جس مسئلے پر گواہی دی جا رہی ہے وہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ میرے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ دیکھیں، گواہ جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنی ذات پر گواہی نہیں دیتے، وہ کسی اور کے لیے گواہی ہوتی ہے، اور یہاں جو گواہی ہے یہ اللہ خود اپنی ذات کے بارے میں دے رہے ہیں کہ میرے سوا، تو گواہ بھی خود، اور جس چیز پہ گواہی دی جا رہی ہے وہ بھی خود آپ۔ بظاہر یہ بات بڑی عجیب سی ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو جی؟ کیا سمجھ آئی ہے کہ گواہ جو ہوتے ہیں وہ اپنی ذات پر گواہی، وہ کسی، لیکن یہاں اللہ خود کس پر گواہی دے رہے ہیں؟ اپنی ذات پر، کہ میرے سوا کوئی۔ یہ عربی کا ایک طریقہ ہے بات کرنے کا، انداز ہے، میں آج ہی سمجھا دوں آپ کو کہ کبھی کبھی چیزوں کے اندر اتنی خوبیاں ہوتی ہیں، کمال ہوتے ہیں کہ وہ خود اپنی ذات پہ گواہی دے رہی ہوتی ہیں۔ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب باہر سے دلیل لانے کی ضرورت نہ پڑے اور خود وہ چیز اپنی ذات پر گواہی دے رہی ہو۔ کہتے ہیں آفتاب آمد دلیل آفتاب، فارسی کا ایک محاورہ ہے، کیا کہتے ہیں جی؟ آفتاب آمد، آفتاب کا، سورج کا چڑھنا ہی سورج کی دلیل ہے، باہر سے دلیل لانے کی ضرورت۔ کوئی پوچھے سورج چڑھ گیا، اس نے کہا دلیل لاؤ، کہ انا ویدھن ہے پہ، بات سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اتنے ظاہر ہیں، اس کی الوہیت اتنی ظاہر ہے کہ باہر سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اللہ گواہ ہیں اپنی ذات پر۔ ٹھیک ہے جی؟ عربی کا ایک شاعر ہے، وہ ایک شعر لکھتا ہے، اور وہ مختصر المعانی کے اندر وہ شعر، جنہوں نے پڑھ لی ہے انہوں نے تو پڑھ لی ہے، جو پڑھیں گے انشاءاللہ تو وہ ان کے لیے میں وہ سنا دیتا ہوں۔ وَيُسْعِدُنِي فِي غَمْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ لَهَا مِنْهَا عَلَيْهَا شَوَاهِدُ۔ وہ گھوڑا میری مدد کرتا ہے تکلیف کے بعد دوسری تکلیف میں، ایک تکلیف آتی ہے مجھے سوار کر کے لے جاتا ہے، پھر کوئی تکلیف آتی ہے پھر مجھے بھگا کے لے جاتا ہے، دشمن کے ہاتھ نہیں لگنے دیتا۔ لَهَا مِنْهَا عَلَيْهَا شَوَاهِدُ، اس کی خوبیوں کی گواہی وہ باہر سے نہیں لانی پڑتی، گھوڑے کے اپنے اندر ہی وہ خوبیاں ہیں جو اس کی اچھائی پہ دلالت کر رہی ہیں جی، وہ خود اپنی ذات پر گواہ ہے جی۔
پڑھیں گے نا مختصر المعانی اسنین جی انشاءاللہ؟ اچھا ہنس رہا ہے، تو یہ شعر تو میں نے سنا دیا آپ کو، وہاں ایک کسی خاص بحث میں آیا ہوا ہے، وہ پھر بحث وہاں انشاءاللہ ہوتی ہے جہاں جب استاد پڑھاتے ہیں تو سنیں جی، اللہ خود گواہ ہیں ایک، والملائکہ اور فرشتے بھی گواہ ہیں۔ اب آئی نا دلیل نقلی، کس سے دلیل نقلی آئی؟ فرشتوں سے، کہ وہ بھی گواہ ہیں، کس مسئلے پر گواہ ہیں؟ لا الہ و اولو العلم، اور اہل علم بھی گواہ ہیں، قائما بالقسط، اس حالت میں کہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، لا الہ الا ہو، پھر نتیجہ نکالا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، دعویٰ پھر ذکر کیا تاکہ تقریب تام ہو جائے جی، دلیل پہلے پھر اس کے اندر دعوے بھی ساتھ ذکر کیا، اس کو کہتے ہیں تقریب تام، منطق کی ایک اصطلاح ہے جی، تقریب تام، پوری طرح بات جو ہے وہ آخر تک پہنچا دی جائے۔ چلیں جی یہ ہو گئی جی۔ نمبر 7 جی، دلیل نقلی، از طیور، پرندوں سے، وحشرات الارض، زمین پہ چلنے والے کیڑے مکوڑے، ان سے دلیل نقلی۔ اللہ بھی گل آخر تائیں پہنچائیے جی، کوئی شاید چھوڑی نہیں میرے اللہ جی، سمجھ آ گئی؟ 7ویں جی، دلیل نقلی از طیور، پرندے، وحشرات الارض، اور کیا ہو گئے؟ زمین پہ چلنے والے کیڑے مکوڑے۔ سنیں جی دونوں کی مثال، سورہ نمل 19ویں پارے میں ہے جی، جی دیکھیں جی سورہ نمل، جی صفحہ نمبر 342، دیکھیں جی صفحہ نمبر 342، آیت نمبر 24، جی پڑھیں جی، 342 آیت نمبر 24 پڑھیں حسنین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ پڑھ دیں اگلی آیت بھی، سجدہ کر لیں گے سننے والے جی۔ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون۔ آگے بھی پڑھ دیں۔ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم۔ جی ہدہد جب کچھ دیر کے بعد آیا، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہاں رہ گئے تھے، کوئی کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پیچھے سے شروع کرتے ہیں پچھلی آیت سے، زیادہ دیر نہ گزری تو آ گیا، ہدہد صاحب آ گئے، فَقَالَ، فوراً بولا جی، چونکہ لیٹ آیا ہے، حاضری لگی تو موجود نہیں تھا، اور حضرت سلیمان نے کیا فرمایا تھا کہ میں اس کو یا تو کیا کروں گا، سخت عذاب دوں گا، یا ہو سکتا ہے کہ ذبح ہی کر دوں، سزائیں مختلف ہوتی ہیں، یا میرے پاس کوئی دلیل لے کر آئے کہ غیر حاضری کیوں کی ہے، کہاں رہ گیا تھا میری اجازت کے بغیر۔ یہ سختی کرنی پڑتی ہے طالب علموں پر جی، یہ باز نہیں آتے اس کے بغیر۔ آج بھی میں نے دیکھا کہ بہت کم لڑکے تھے ابتدا میں، چاندی بیٹھے ہوئے تھے، پھر ایک آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا، جی وجہ اچھا، تو کل میں نے یہی تو کہا تھا کہ وَلَوْ آنا ہے چاہے ناشتہ نہ بھی کیا ہو، یہی تو میں نے کہا تھا کل، مجھے یہی خطرہ تھا۔ کیا وجہ بنی تھی؟ کمال ہے، شہر بیٹھے ہیں، لیٹ کنی ہو سکتا یار۔ انشاءاللہ آج اگر ہو گئی ہے تو کل نہیں ہوگی انشاءاللہ، آپ کو نماز کے بعد ملے گا انشاءاللہ ناشتہ۔
لیکن آپ نے پابندی کرنی ہے آنے کی. یہ جو میں قرآن کی سیر کروا رہا ہوں اور یہ جو آپ کو دکھا رہا ہوں چیزیں، یہ ملتی ہیں کہیں اور جی؟ بولیں زور سے جی. تو پھر یہ نعمت، ایک طرف یہ نعمت ہے، ایک طرف ناشتہ ہے. ایک منٹ جی، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک بندہ بات کریں آپ سے. 8 بجے کا ٹائم کریں. یہ دیکھیں، جب اختلاف رائے ہوتا ہے کسی چیز میں اور ظاہر ہے دو چیزیں ترجیحات میں سامنے ہوتی ہیں کہ یہ کریں یا یہ کریں، تو پھر اس میں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں جی. ایک چیز کو ترجیح دینی ہوتی ہے، ظاہر ہے 7:30 یا 8. اب 3-4 بندے شہر کے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 8 بجے ہوں. ایک طرف پوری جماعت ہے طالب علموں کی جی جو یہاں رہائش پذیر ہے، یہ 6:25 پہ نماز پڑھ لیتے ہیں صبح. 6:25 پہ ہو رہی ہے، 6:20 پہ آ گئی ہے، تو 6:30 فارغ ہو گئے. 35 منٹ پہ فارغ ہو گئے، چلو زیادہ سے زیادہ. اس کے بعد ان کو فوراً چلو حدیث کا درس ہو گیا، 10 منٹ اس کے ہو گئے، 6:45 فارغ ہو گئے. اس کے بعد پھر یہ ناشتہ کرتے ہیں، ہم ناشتہ دیں گے 6:45 تو 7 بجے فارغ ہو جائیں گے. یہ 7 سے 8 تک کیا کریں گے، اس کے نقصانات کیا ہوں گے وہ بھی ذہن میں رکھیں جی. سو جاتے ہیں یہ، اٹھیں گے آرام سے، اور پھر رات یہ کم سوتے ہیں اور دن میں زیادہ سوتے ہیں جی. ویسے تو رات کو سونا چاہیے کیونکہ رات اللہ نے بنائی سونے کے لیے ہے. 10 بجے سو جائیں، بس 10:30 سو جائیں، بڑا لمبا ٹائم ہے، 6 بجے تک، 6:45 تک، 5:30 تک. خیر، پھر یہ ادھر ادھر پھریں گے اس گھنٹے میں، بیٹھیں گے تو نہیں نا اپنی جگہ پہ، تو یہ وقت ان کا ہوگا ضائع. ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر تاخیر کریں گے. ایک نمبر 2، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، یہ ذہن میں رکھیں بات. ہم اگر 8 بجے شروع کریں، 1 بجے ختم ہو، تو یہ درمیان میں وقفہ بھی آدھے گھنٹے کا، تو 4.5 گھنٹے ٹوٹل ٹائم بنتا ہے. 4.5 گھنٹے ایک دن میں پڑھانے سے قرآن ختم نہیں ہوتا جی، بالکل. آدھا گھنٹہ ہم زائد اس لیے لیتے ہیں کہ چلو یار کچھ قریب کریں، آگے تو ٹائم اور ہم لیں گے زیادہ. جب رمضان آئے گا پھر سارا دن قرآن میں مشغول. زور کے بعد ہم پڑھا نہیں سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین نہیں آ سکتی، ورنہ ہم زور کے بعد پڑھاتے. رات کو بھی یہی مجبوری ہے ہماری، ہم تو تیار ہیں پڑھانے کے لیے، لیکن خواتین کا مسئلہ ہے کہ وہ نہیں آ سکتی رات کو. تو یہ بہت ساری چیزوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں. ہمیں احترام ہے اس رائے کا بھی کہ 8 بجے آئیں، لیکن آپ تھوڑی سی قربانی دیں جو شہری حضرات ہیں، تھوڑی سی قربانی. یہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو جن کی ملازمتیں ہیں شہر سے باہر، وہ صبح نماز سے پہلے اڈے پہ کھڑے ہوتے ہیں جی گاڑی کے انتظار میں کہ ابھی آئے گی اور ہم پہنچیں گے اپنے ٹائم پر. وہاں ایک ٹائم ہے نا مقرر، تو انہیں پہنچنا ہے. میں نے کئی خواتین کو دیکھا ہے جو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ملازمت کرتی ہیں، وہ پورے ٹائم پہ کھڑی ہوتی ہیں. یہاں میں آتے ہوئے دیکھتا ہوں کئی بچیاں یونیورسٹیز میں جا رہی ہوتی ہیں تو وہ کھڑی ہوتی ہیں جی اپنے سٹاپ پر. کہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ بھی جو شہری بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے اس بات کا جی. تو آپ بھی تھوڑی سی شفقت کریں جی ہمارے ساتھ. نماز کے بعد نکل آئیں گھر سے جی، اور یہ سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے نماز کے بعد کا. ناشتہ ذرا جلدی بنا لیا کریں عبدالغفار صاحب، تو انشاءاللہ آپ کے لیے تو بہت قریب ہیں جی، آپ تو نزدیک ہیں پچھلے محلے میں. بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کو دیکھ کر، اور جو شہری حضرات ہیں ان کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ چراغ تلے اندھیرا ہو، باہر والے لے جائیں سارا اور یہاں والے محروم رہ جائیں. تو آپ تھوڑا سا تکلیف کریں جی، نماز کے بعد آپ نکل آئیں جی، ناشتہ پہلے کر لیں، اس کے بعد پھر قرآن کی کوئی تلاوت تھوڑی سی کر کے اور 7:30 بجے پہنچ جائیں. تو یہ اس لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے، ورنہ ہمیں کوئی نہیں ہے. ہم تو 8 بجے
خوش ہوں گے کہ چلو یار آدھا گھنٹہ اور گھر مل رہا تو بندہ کچھ آرام کر لے، نہ، تو یہ آپ ہی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے جی۔ تو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی بات۔ انشاءاللہ کل ناشتہ آپ کو اپنے وقت پر ملے گا انشاءاللہ جی۔ سنیں جی، تو ہدہد صاحب کی حاضری لگی تو وہ غیر حاضر تھے، تو سلیمان علیہ السلام نے سخت لہجے میں بات کی۔ بادشاہ بھی تھے نا، صرف نبی تو نہیں تھے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں سخت سزا دوں گا، یا ذبح نہ، ترقی ہے جی، ذبح نہ کر دوں، یا میرے پاس کوئی دلیل لے کر آئے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، زیادہ دیر نہ گزری، آ گئے ہدہد صاحب اور پہلے ہی بول اٹھے۔ دسیا اسی نا بے استاد ناراض ہیں جی، تو انہاں اپنا عذر پیش کیتا۔ احطت بما لم تحط بہ، سبحان اللہ، میں وہ خبر لائے ہوں جس کا آپ کو پتہ نہیں۔ واہ بھائی واہ، کوئی نہ گستاخی ہوئی، نہ کوئی اللہ نے فتویٰ لگایا ہدہد پر، اور نہ کوئی ایسی بات کہ جس سے آج کل لوگ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نبیوں کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ غلط ہے تو یہ قرآن کیوں ذکر کرتا ہے حت بما لم تحط بہ، میں وہ خبر لایا ہوں جس کی آپ کو پتہ ہی نہیں۔ وجئتک من سبأ، اور میں سبا ملک کا نام ہے جی، وہاں سے لایا ہوں، بنبأ، ایک خبر یقین پکی، ویسے تو ہدہد ہوں لیکن خبریں پکی لاتا ہوں جی، ہاں یہ سوشل میڈیا والی نہیں، پکی خبر لایا ہوں، اور آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ یہ پہلے تجسس پیدا کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے جی، اور اچھی خبر معلوم میں بتانا چاہتا ہوں۔ کیا خبر لایا ہوں؟ انی وجدت امرأۃ، میں نے پایا ہے ایک عورت، تملکہم، جو ان پر حکومت کرتی ہے۔ ہاں، خبر یہ ہے کہ ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کرتی ہے۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے جی کہ عورتیں حکمران ہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ کیوں ہنس رہے ہیں، تو میں نہیں نام لوں گا، آپ کے دل میں نام موجود ہیں جی۔ ہاں جی، اچھا فاطمہ جناح، اچھا اچھا۔ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو دیا گیا ہے ہر چیز میں سے، اس کو ہر چیز میں سے دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی اور خوبصورت تخت ہے جس کے اوپر وہ بیٹھتی ہے۔ یہ بڑی صفات ہو گئی عورت کی۔ عورت ویسے بھی ان زیورات کو بہت پسند کرتی ہیں جی، کہ زیورات ہوں، خوبصورتیاں ہوں، میک اپ ہوں، کر کے دکھا دیے، گندے عمل خوبصورت بنا دیے، صورت کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کو نیکی سمجھتے ہیں۔ پس روک دیا شیطان نے ان کو ہدایت کے راستے سے، فہم لا یہتدون، پس وہ ہدایت اور راہ نہیں پاتے، توحید والا راستہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ فتویٰ پہلے لگا دیا ہدہد صاحب نے، گمراہ ہیں، شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ پہلے فتوے لگا دیے اس نے۔ ہدہد کو بھی پتہ تھا کہ مشرک کو اور شرک کرنے والے کے بارے میں کیا لہجہ اختیار کرنا ہے جی، کیا بات کرنی ہے۔ آگے کہتا ہے کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کے لیے؟ مجھے حیرانگی ہے کہ سجدہ تو کس کا ہونا چاہیے؟ وہ ذات نہ سوال کیا، ہدہد کا اندر تڑپ رہا ہے کہ کب توحید کا مسئلہ بیان کروں جی، اندر کھول رہا ہے کہ کیوں نہیں سمجھ آتی اس قوم کو جو بات مجھے۔ توحید کا مسئلہ آیا تو اللہ کے نبی بھی خاموشی سے سن رہے ہیں جی۔ یہ مسئلہ ہی اتنا خوبصورت ہے جی، یہ مسئلہ ہی بہت عظیم ہے، یہ اللہ قسمت والوں کو نصیب فرماتے ہیں جی۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو توحید کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، کائنات کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جی، یہ مسئلے کی سمجھ۔ اور پھر شعوری طور پر قرآن سامنے، ایک ہے سنی سنائی، چلو وہ بھی بہت بڑی چیز ہے، ایک ہے سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے اور آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، اور آپ کے سامنے ہے۔ کوئی نہ میں ادھر ادھر کی بات کر رہا ہوں، نہ کوئی قصے کہانیاں، کوئی اب تک میں نے کوئی قصہ سنایا ہے صبح سے لے کر اب تک بھی، صرف قرآن، اس کے پیچھے ہے ساری چیزیں جی۔ تو یہ جی مسئلہ ہدہد کو بھی سمجھ آ گیا، تو یہ دلیل نقلی ہے جی پرندوں سے۔
اب ذرا سنیں جی حشرات الارض سورہ نمل، یہی سورت نمل ہے جی، آیت نمبر 17۔ جی پڑھیں جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده ہوا کہ سب آ جاؤ، انسان بھی آ جائیں، پرندے بھی آ جائیں، جنات بھی آ جائیں۔ فہم یوزعون، پس وہ الگ کیے جا رہے تھے۔ پہلے اکٹھے آئے نا، پھر الگ الگ کر دیے گئے کہ جن الگ ہو جائیں، انسان الگ ہو جائیں، پرندے الگ ہو جائیں، وکھرے وکھرے ہو ونجو جی۔ تو یہ چل پڑے جی تینوں قسم کے لشکر، جنات کا لشکر بھی ساتھ جا رہا ہے، انسانوں کا بھی جا رہا ہے اور جنوں کا بھی جا رہا ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتو، جب یہ سارے پہنچے، علی واد النمل، ایک ایسی وادی پر جو چمٹیوں کی وادی ہے، ایک ایسا گراؤنڈ، ایک ایسی وادی، ایک ایسی زمین جہاں چمٹیاں ہی چمٹیاں۔ اچھا، قالت نملتن، اب وہ جو چمٹیاں تھیں انہوں نے حضرت سلیمان کو آتے ہوئے دیکھ لیا، اور ان میں جو ان کی ملکہ تھی، سردار، ظاہر ہے ہر چیز میں ہوتی ہیں ملکہ، چمٹیوں میں بھی، تو وہ جو سردار ہے نا، سردارنی، نملتن سردارنی، مادہ ہے، مادہ یعنی نر نہیں ہے، مذکر اس کو ہم کہتے ہیں نا، اور دوسرے لفظوں میں نر اور مادہ، تو یہ مادہ تھی۔ قالت کا صیغہ بتلاتا ہے جی، فعل مؤنث آیا ہوا ہے، قالت، تو یہ بتاتا ہے کہ وہ کیا تھی، مادہ۔ تو وہ کہنے لگی یا ایھا النمل، اے چمٹیو، ادخلوا مساکنکم، گھس جاؤ اپنی اپنے سوراخوں میں، جتھوں نکلی ہو نا اٹھاؤں واپس چلی جاؤ۔ تو وہ کہنے لگی کہ اتنی جلدی، ابھی تو باہر آئی ہیں اور ابھی تو ہم نے کچھ کھانا پینا ہے، چیزیں اٹھانی ہیں، کوئی ٹکڑے، کوئی روٹی کے ٹکڑے، کوئی دانے، کوئی زمین میں سے چیزیں، تو ابھی تو ہمارا پیٹ بھی نہیں بھرا۔ انہوں نے کہا تو ان پیٹ تھی پئی ہوئی ہے، لا یحتمنکم سلیمان، مجھے تمہاری جان کی پڑی ہوئی ہے جی، ایسا نہ ہو کہ سلیمان تمہیں یحتمنا، روند ڈالے، حاتم روند ڈالنا، ریزہ ریزہ کر دینا، ان کے نیچے آ جاؤ گی تو سلیمان وجنودہ، اور اس کا لشکر، دونوں کہیں تمہیں روند نہ ڈالیں، تم پاؤں کے نیچے آؤ اور کچلی جاؤ، پھر کہاں کھاؤ گی اور کہاں تم رزق تلاش کرو گی، جان ہی نہیں رہے گی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس بات کا شعور بھی، پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کیا چیز آئی ہے، وہ لا علمی میں یہ کام کریں گے، انہیں علم، ورنہ جان بوجھ کر تو نہیں ہو سکتا نا کہ بندہ چمٹیاں لے تاڑ دے، اور پھر نبی اور نبی کا لشکر ساتھی یہ کیسے ظلم کر سکتے ہیں جی۔ چمٹی کو بھی پتہ تھا کہ نبی کے یار ظالم نہیں ہوتے جی، جو آج کے انسانوں کو پتہ نہ چلا جی، اور انہوں نے کیسی کیسی شخصیات پہ فتوے لگائے، تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ یہ مسئلہ، یہی مسئلہ ہے جو میرے نبی بتلانے کے لیے آئے تھے کہ عالم الغیب اللہ ہے، ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے، سلیمان کے پاس بھی نہیں۔ یہی تو چمٹی کہہ رہی ہے کہ سلیمان بھی اپنے پاؤں کے نیچے آنے والی چیز کا علم، تو یہ دلیل نقلی کس سے ہو گئی، حشرات الارض۔ اللہ کہتے ہیں او انسانو، جڑا مسئلہ کیڑیاں نو سمجھ آ گیا، وہ تو سن کیوں نہیں آیا جی، جو چمٹیوں کو پتہ چل گیا جس مسئلے کا، کہ چمٹیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ نبی ہے، زندہ ہے، زمین کے اوپر ہے، اور اس کو اپنے پاؤں کے نیچے آنے والی چیز کا پتہ، اور ہمارے دوست کہتے ہیں زمین کے نیچے ہوتے ہیں، روح بھی نہیں ہوتی،
فوت بھی ہو جاتے ہیں، مٹی بھی ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ قبر پہ کون آیا ہے جی۔ اکا الٹنا ہو گیا جی، بالکل ہو گیا۔ تو یہ چمٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ تم انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا جی۔ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ اچھا یہاں سے پڑھا ہے وہ، مجھے سمجھ آ گئی۔ تو یہ فطرت کی چیزیں ہیں جو اللہ نے جانوروں میں بھی رکھی ہیں، حشرات الارض میں بھی رکھی ہیں۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، ہنس پڑے سلیمان، تبسم کیا اس حالت میں کہ ضاحکاً، ضحک، یہ تبسم اور ضحک میں ایک فرق ہے جو طلباء نے پڑھا ہوا ہے۔ ضحک کہتے ہیں بالکل ہنسنا اور آواز ایسی جو خود سمجھ آئے، تبسم صرف مسکراہٹ ہونٹ سے پتہ چلے، اور ضحک کہتے ہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو پتہ چلے کہ میں، اور یہ دوسروں کو بھی پتہ، سارا مدرسہ سونے جی بے طالب تھے راندن جی، تو یہ اس سے منع ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نہیں فرماتے تھے، اور نماز میں کرنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے جی، پڑھا ہے نا مسئلہ آپ نے؟ ہاں جی۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، اس کی بات سن کر تبسم کرتے ہوئے ہنس پڑے اور کہنے لگے اے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی ہے اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور اس بات کی بھی توفیق دے کہ میں نیک کام کرتا رہوں جس کو تو پسند کرے، اور مجھے داخل کر دے اپنی رحمت کے ذریعے اپنے نیک بندوں میں۔ سلیمان نے نہ محسوس کیا اس بات کو کہ وہ کہتی ہے کہ سلیمان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، تو سلیمان شاید محسوس کر جائیں کہ میرے بارے میں کہہ رہی ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہوگا، بڑی گستاخ۔ فرمایا نہ، ہنس پڑے سن کر، اور آگے کہنے لگے اے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہے، میرے ماں باپ پر کی ہے۔ یہ کون سی نعمت ہے جس کے شکر کی توفیق مانگ رہے ہیں؟ ایک معنی مفسرین نے کیا ہے کہ یا اللہ پہلے مجھے چیونٹیوں کی آواز کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کہتی ہیں، آج پتہ چلا ہے کہ چیونٹیاں جو کہتی ہیں وہ آج تو نے مجھے ان کی بولی بھی سمجھا دی، تو یہ ایک نئی نعمت ہوئی ہے، تو میں شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ ایک معنی ہے۔ حضرت صاحب نے ایک اور معنی کیا ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ فرمانے لگے سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ کہ تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر ایک نعمت کی ہے، میں اس کا کیسے شکر ادا کروں؟ کہ وہ نعمت یہ ہے کہ جو مسئلہ میں لوگوں کو سمجھاتا رہا، بتاتا رہا، شکر ہے کہ میرے دور میں وہ مسئلہ تو نے چمٹیوں کو بھی سمجھا دیا ہے جی۔ یہ ہے وہ نعمت جو مجھ پر ہوئی ہے جی، کہ میرا کام اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں جی۔ یہ توحید والی نعمت یہ میرے اوپر بھی ہوئی ہے، میرے ماں باپ پر بھی ہوئی ہے۔ چلیں جی، ٹائم جب ہو جاتا ہے پھر طالب علم اس کے بعد ایسے ہوتے ہیں جیسے پرندہ پنجرے کے اندر ہوتا ہے جی، اور وہ کہتے ہیں بس کریں جی، تو بس کرتے ہیں جی۔ ابھی اور اصطلاحات ہیں، کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں، اور بہت سارا حصہ ہم نے قرآن کا آپ کو دکھا دیا ہے جی، تو طرز سمجھ آ رہی ہوگی اب آپ کو جی، اور انشاءاللہ اسی طرز پر ہم پڑھیں گے جی۔